الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی النبی الکریم اما بعد عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث الطویل وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له واعتقه من النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے آغاز میں رحمت ہے، وسط میں مغفرت ہے اور آخرت میں دوزخ سے رہائی اور نجات ہے۔ جس نے رمضان کے زمانے میں اپنے خادموں سے ہلکی خدمت لی، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارک سے جو چند باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتیں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر اس مہینے میں خصوصی طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ جب بندہ روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو فوراً رحمت الہی خصوصی انداز میں سایہ فگن ہو جاتی ہے، اور روزے اور رمضان المبارک کے دیگر معمولات کو اختیار کرتے کرتے جب وسط مہینہ آتا ہے، درمیانی مہینہ آتا ہے، تو روزے دار اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے اور آخر تک پہنچتے پہنچتے دوزخ کے خطرات بھی ٹال دیے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخری رمضان ختم ہوا اور جو چاہے کرنے لگے، پھر تو ایک طرف دوزخ کے خطرات سے آزادی ہوتی ہے، ادھر دوزخ میں کودنے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں معمول ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آخر تک خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، عبادات کا بھی اور بھی طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن جب رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر اپنی پرانی روش پر ہم آ جاتے ہیں۔ تو یہ جس طرح دوزخ کے خطرات سے آزادی ہوئی، اسی طرح فوراً دوزخ میں کودنے کی تیاری بھی ہو گئی۔ تو یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اس ماہ کے شروع سے آخر تک میں ایسا ماحول اور ایسی تربیت ہو جاتی ہے کہ دوزخ سے باز رہنے والے امور کی عادت پڑ جاتی ہے، اور ان امور سے اجتناب کا بھی انسان عادی ہو جاتا ہے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو جہنم میں لے جانے والے امور، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے باز رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور جنت میں لے جانے والے جو امور ہیں اس کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ رمضان المبارک کا چونکہ ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ شروع سے آخر تک جو عملی مشق کرائی جاتی ہے اس سے ماحول پورا بدلتا ہے۔ شروع میں اللہ کی رحمت کا ماحول رہتا ہے، پھر یہ رحمت ترقی کرتے کرتے انسان کی مغفرت کا ذریعہ بنتی چلی جاتی ہے، اور پھر ایسا ماحول بنتا ہے کہ اسے جو دوزخ کے خطرات ہوتے ہیں اسے بھی ٹال دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں دوسری جو اہم بات بتائی گئی وہ ہمارے معاملات کے اعتبار سے بتائی گئی کہ نوکروں اور ماتحتوں کے کاموں میں بھی تخفیف کرنا چاہیے، یعنی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جس طرح وہ خود روزے سے ہے، روزے کی دشواریوں سے، روزے کی پریشانیوں کو وہ دیکھ رہا ہے، سامنا کر رہا ہے، تو یہ احساس کرنا چاہیے کہ اس کا نوکر، اس کا ماتحت بھی روزے سے ہے اور اسے بھی وہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے اس کی پریشانی کو سمجھنا اور اس میں تخفیف کرنا، اس سے کم کام لینا، یہ رمضان المبارک کے مہینے کا تقاضا ہے۔ اس لیے
اس میں رحمت، برکت اور مغفرت کا بھی تقاضا ہے کہ مومن کے بندوں سے کم کام لیا جائے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی بندوں پر رحمت کرتا ہے، بندوں کی مغفرت کرتا ہے، بندوں کو دوزخ کے خطرات سے رہا کرتا ہے، آزاد کرتا ہے، تو اسی طرح بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت کے ساتھ بھی تخفیف کا کام لے، نرمی کا کام لے، اس پر رحم کا، کرم کا معاملہ کرے۔ اسی لیے اس عمل کا جو انجام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے اور ایسے بندے کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس مہینے کی جو رحمتیں ہیں، اس مہینے کی جو برکتیں ہیں، اور اس مہینے میں جو ہمیں جہنم سے رہائی کا سامان فراہم کیا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس کے خود کو اپنا اس انعام کا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اکرامات کا مستحق قرار دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔